رکھی اور اپنا ہاتھ امیر معاویہ کے ہاتھ پر دیا. کوفے کی جامع مسجد کے اندر حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا, علی کا منبر لایا گیا, منبر علی پہ امیر معاویہ کو بٹھایا گیا. حسن نیچے بیٹھے, حسین نیچے بیٹھے, اپنا ہاتھ حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں دیا اور پھر کہا قم یا حسین, حسین تم بھی کھڑے ہو. جس طرح معاویہ کو حسن نے اپنا امیر مانا ہے, امام معصوم ثانی نے امیر مانا ہے, اے حسین تم بھی ان کو اپنا امیر مانو. حسین نے بیعت کی, حسن نے بیعت کی, فوجوں کے کمانڈر ان چیف نے بیعت کی. باوجود طاقت ہونے کے, باوجود قوت ہونے کے, انہوں نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ ہاتھ دیا. اس کے بالمقابل حضرت حسین فوج بھی نہیں ہے, لشکر بھی نہیں ہے, حکومت بھی نہیں ہے, اور یزید کے خلاف بغاوت کرتے ہیں. سوال سمجھ آ رہا ہے؟ حضرت حسن طاقت ہونے کے باوجود, حکومت ہونے کے باوجود, فوج اور لشکر اور شیعان حسن ہونے, شیعان علی ہونے کے باوجود, ان کی موجودگی کے باوجود سب کچھ چھوڑ کر ہاتھ معاویہ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں اور جنگ کو ختم کر رہے ہیں. اور حسین رضی اللہ عنہ وارضا طاقت نہیں ہے, فوج نہیں ہے, لشکر نہیں ہے, بیوی بچوں کو لے کر جاتے ہیں, تنے تنہا ہے, یکتا ہے, تھوڑا سا خانوادہ ہے, اور جا کر یزید کے خلاف خروج کرتے ہیں. تو دونوں میں سے حق پر کون ہے؟ یزید نے حسین سے بیعت مانگی, اور جس سے بیعت مانگی ہاتھ اس کا اکیلا نہیں تھا, اور جو بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا. یزید کے ہاتھ میں اس کے باپ کا ہاتھ تھا, اس کے ہاتھ میں ابو سفیان کا ہاتھ تھا, اس کے ہاتھ میں نمرود کا ہاتھ تھا, نمرود کے ہاتھ میں فرعون کا ہاتھ تھا, فرعون کے ہاتھ میں ابلیس کا ہاتھ تھا. جس سے بیعت مانگ رہا تھا ہاتھ اس کا بھی اکیلا نہیں تھا. حسین کے ہاتھ میں حسن کا ہاتھ تھا, حسن کے ہاتھ میں علی کا ہاتھ تھا, علی کے ہاتھ میں رسول کا ہاتھ تھا, رسول کے ہاتھ میں ابراہیم کا ہاتھ تھا, ابراہیم کے ہاتھ میں موسیٰ کا ہاتھ تھا, موسیٰ کے ہاتھ میں آدم کا ہاتھ تھا. اگر حسین بیعت کرتے تو تاریخ یہ نہ لکھتی حسین نے یزید کی بیعت کرتی, تاریخ لکھتی تھی حسن نے معاویہ کی بیعت کر لی تھی, علی نے ابو جہل کی بیعت کر لی تھی, محمد نے ابو سفیان کی بیعت کر لی تھی, ابراہیم نے نمرود کی بیعت کر لی تھی, موسیٰ نے فرعون کی بیعت کر لی تھی, آدم نے ابلیس کی بیعت کر لی تھی. حسین نے ہاتھ پیچھے کر کے بتایا میرا ہاتھ نہیں, وارث انبیاء کا ہاتھ ہے. جو بھی اٹھتا ہے وہ کہتا ہے یزید غلط, حسین صحیح. اب یہاں پہ اگر میں پاکستان کی مثال دوں تو میرا خیال آپ سمجھ جائیں گے, سارے پاکستان نہیں. یزید, آج بندے کہتے ہیں یزید اکیلا غلط تھا, نظام ٹھیک تھا. ہم کہتے ہیں صرف یزید غلط نہیں تھا, پورا نظام غلط تھا, کیونکہ یزید آزاد امیدوار نہیں تھا, وہ پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا, وہ خلافت کی طرف سے آیا تھا. اب بات اگر سمجھ آئیں گے تو پوری زندگی آپ کو کسی سے بحث کرنے کے لیے یہ دلیل بہت اچھی رہے گی, یہ دلیل آپ کے لیے بہت بہتر رہے گی. آپ کسی سے بھی بحث کریں, آپ اسے کہیں کہ ہمیں صرف اتنا بتا قصور کیا تھا یزید کا, قتل حسین سے پہلے قصور کیا تھا. بیعت کا مطالبہ, اسے بیعت مانگی, اس کی حکومت غلط تھی, وہ کہے گا غلط تھی. اسے کو اپنے فرقے کے اندر رہ کے تو یزید کی حکومت غلط ثابت کر کے دکھا. تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ یزید کی حکومت غلط تھی؟ صرف امامت والے کہہ سکتے ہیں یزید کی حکومت غلط تھی. وہ کہے گا کیسے؟ آپ کہیں گے تمہارے پاس پہلی خلافت کا اصول کیا تھا؟ تم نے نبی کے جانے کے بعد قرآن کی آیت یا حدیث کا سہارا نہیں لیا, تم نے اجماع امت کا سہارا لیا. تم نے کہا کہ لوگوں نے اکٹھے ہو کے سقیفہ بنی سعدہ میں ووٹنگ کی, مہاجرین انصار کے مشترکہ منصوبے کے ساتھ ایک صحابی کو کھڑے کر کے اس کی بیعت کروائی گئی اور اسے پہلا خلیفۃ المسلمین بنایا گیا. انہیں کہے اگر مدینے کے لوگ ووٹوں سے خلیفہ بنا سکتے ہیں تو یزید نے تو دنیا کے 3 حصے سے اپنی حکومت کے لیے ووٹ لے لیے تھے, اس نے 1/3 حصے پہ اپنی حکومت قائم کر لی تھی. آج دنیا میں 7 بر اعظم ہیں, 6 بر اعظموں میں اس کی حکومت قائم ہو چکی تھی. اگر مدینے کے لوگ خلیفہ چن سکتے ہیں پھر اس نے تو دنیا کے اتنے بڑے حصے سے اپنی بیعت لے لی تھی. اس کا مطلب اجماع امت سے اگر خلیفہ بن سکتا ہے تو یزید کے پاس اجماع امت والا اصول تھا. مسلمانوں کے پاس خلافت کا دوسرا اصول یہ ہے کہ پہلا جاتا ہوا دوسرے کو نامزد کر کے جائے, یہ اسے بھی خلیفہ مان لیتے ہیں. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا,
اسے اس کا باپ چاہتا ہوا نامزد کر کے گیا تھا. مسلمانوں کے پاس خلافت کا تیسرا اصول یہ ہے 6 بندوں کی کمیٹی بیٹھے اور وہ کسی ایک کو خلیفہ چن لے. یزید کے پاس یہ اصول بھی تھا, اسے 6 بندوں کی کمیٹی سے نہیں, اس نے 18,000 مفتیوں سے فتویٰ لے لیا تھا. آج جو بھی مولوی اٹھتا ہے وہ کہتا حسین صحیح ہے یزید غلط ہے. حسین کو صحیح کہنے کے لیے کئی غلط کہنے پڑتے ہیں, حسین کو جمع کرنے کے لیے کئی نفی کرنے پڑتے ہیں. تمہیں صرف یہ نہیں کہنا پڑے گا حسین صحیح تھا, ہم تم سے منوائیں گے صرف حسین صحیح نہیں تھا, حسین کا پورا نظام صحیح تھا, صرف یزید غلط نہیں تھا, یزید کا پورا نظام غلط تھا. آج جو بھی اٹھتا وہ کہتا حسین صحیح تھا یزید غلط تھا. تمہیں ماننا پڑے گا حسین صحیح تھا, اجماع غلط تھا, حسین صحیح تھا, نامزد کرنا غلط تھا, حسین صحیح تھا, کمیٹی بنانا غلط تھی. تمہیں ماننا پڑے گا غدیر صحیح تھا, سقیفہ غلط تھا. تمہیں تسلیم کرنا پڑا. یا علی امیر توجہ صاحبان مکمل. صرف حسین صحیح نہیں, پورا نظام امامت ہی. صرف یزید غلط نہیں, پورا نظام غلط. ہر خلیفہ کے جانے کے بعد جھگڑا ہوا اگلی خلافت کے لیے. امام کے جانے کے بعد 18 بھی بیٹے تھے, امامت کے لیے جھگڑا ہوا ہی نہیں. کسی بھی امام کے بیٹے نے کہا کہ میں امام بن گا, انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں چننا, امام اللہ بناؤں. لہذا خلافت میں تبدیلی آئی ہیں, امامت میں تبدیلیاں نہیں ہیں. آج چند تلخ باتیں ہوں گی تو آپ ضرور اس کو قبول کیجئے. آج کہا جاتا ہے یزید غلط, میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا. میں اتنا عرصہ ہوگا 13 سال ہو گئے مجھے امام حسین کی نوکری دیتے ہوئے. ہر مورخ نے یہ لکھا ہے کہ 72 ساتھی تھے حسین ابن علی کے جنہوں نے انکار کر دیا کہ ہم بھی بیعت نہیں کریں گے, اور وہ کربلا حسین کے ساتھ چلے گئے. انکار کرنے والے 72 دکھائے, جنہوں نے بیعت کی وہ کون تھے؟ بھئی جن لاکھوں نے بیعت یزید کی کر لی تھی وہ کون لوگ تھے؟ یہودی تو نہیں تھے, عیسائی تو نہیں تھے, مسلمان تھے. وہ کون لوگ تھے؟ چلیں ابھی اتنا پڑھا لکھا مجمع ہے, اب تو زمانے میں آسانی بڑی آ گئی. ابھی دیکھ لیتے ہیں جب امام حسین شہید ہوئے رسول کو دنیا سے گئے کتنا عرصہ ہوا تھا؟ 50 سال. اس کا مطلب 50 سال میں ایک نسل نہیں گزرتی. ابھی وہ لوگ موجود تھے جنہوں نے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی تھی. اب سڈنی میں بیٹھ کے بھی میں حق نہ پڑھوں تو پھر کہاں بیٹھ کے پڑھوں؟ اب یہاں تو حقائق سنیے گا نا, یہاں تو جو میرے اندر آگ لگی ہے اسے تو سنیے گا کہ جن لوگوں نے رسول کے ہاتھ میں بیعت کی انہی بندوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی. بھائی کوئی اب بعد میں کہنا جی نہیں یہ تو بہت بعد میں آنے والے مسلمان, بعد میں کیسے 50 سال نہیں ہوئے؟ جو نبی کے دور میں بچہ تھا حسین کے دور میں جوان تھا. اس وقت اوس عمر جو تھی وہ 70-80 سال تو آج ہے, تب تو نہیں ہوتی تھی. تب تو لوگ 100 سے اوپر جیتے تھے. اس کا مطلب ہے جس نے رسول کے ہاتھ میں بچپن میں بیعت کی, حسین کے دور میں جوان, جو نبی کے دور میں جوان, حسین کے دور میں بوڑھا, نسل ایک نہیں گزری. انہی بندوں نے رسول کے ہاتھ میں جنہوں بیعت کی تھی انہی لوگوں نے یزید کے ہاتھ میں بیعت کر لی. بڑا شوق ہے مولوی کو یہ نعرہ بلند کرنے کا کہ حسین کو شیعوں نے مارا. مجھے تو آج تک پوری دنیا میں مولوی نہیں ملا جسے میں بتاؤں کہ ہم تمہیں تمہاری کتابوں سے بتاتے ہیں کہ حسین کو کس نے مارا تھا. یہ شجرے کہاں کہاں جا کے ملتے تھے, یہ کون کون کس کس کا بیٹا تھا. ہم بتائیں کہ عمر ابن سعد کس کا بیٹا تھا, ہم بتائیں حسین ابن نمیر کس کا بیٹا تھا, ہم تمہیں بتائیں کہ یہ جتنے شجرے تھے یہ کہاں کہاں جا کے ملتے. ان لوگوں جن لاکھوں نے بیعت کی آخر وہ کون تھے؟ اب بات بڑے معیار پہ جا رہی اور تقریباً سارا ہی مجمع اس گفتگو میں ساتھ شامل ہو گیا. اب میں اگلی سطر پڑھنے لگا ہوں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اس دور کے جن لوگوں نے یزید کے ہاتھ پہ بیعت کی ان کا انجام قرآن کیا بتاتا ہے.
قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی مسلمان، سورہ مومنون میں، اگر کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ میں بیعت کرے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ میں مقدمہ پڑھ رہا ہوں قتل حسین کا۔ اگر کوئی مسلمان فاسق کے ہاتھ پہ بامر مجبوری، شوق سے، محبت سے بھی بیعت کرے تو گناہگار